اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے تفصیل سے مورب کا حکم پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مورب کا اخیر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، اور عوامل کے اختلاف سے مورب کا اخیر جو مختلف ہوتا ہے وہ کبھی حقیقتاً ہوتا ہے، کبھی حکماً ہوتا ہے، یوں ہی ذاتاً ہوتا ہے یا صفتاً بھی ہوتا ہے، یوں ہی لفظاً بھی ہوتا ہے اور تقدیراً بھی ہوتا ہے۔ کل 8 صورتیں اختلاف کی بنی تھیں جن کا تفصیل سے میں نے تذکرہ کیا تھا اور ہر ایک کی مثالیں بھی پیش کی تھی۔ اب یہاں سے آج کے سبق میں شارح نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے مورب کا حکم یہ بیان کیا کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً آپ پڑھ چکے ہیں کہ مصنف کے نزدیک جب تک کوئی اسم اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو وہ مورب نہیں ہوتا۔ مصنف کے نزدیک مورب ہونے کے لیے استحقاق اعراب بالفعل ضروری ہے، پڑھ چکے ہیں آپ، اور استحقاق اعراب بالفعل یہ عامل کے ساتھ ترکیب کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ تو اب زید تنہا، عمر تنہا، بکر تنہا مبنی ہے تو ساکن ہے، زید ساکن پڑھیں گے آپ، یہ سکون وقفی ہوگا اس کا۔ عمر ساکن پڑھیں گے آپ، سکون وقفی ہوگا۔ اب مان لیجئے زید کے اوپر جاءنی آیا، زید اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو گیا ہے نا، تو اب اس پر اعراب آیا رفع کا، فاعل ہونے کی وجہ سے ہم نے پڑھا جاءنی زید، تو زید مورب ہے، لیکن آپ نے اس کا حکم بیان کیا کہ عوامل کے اختلاف سے اس کا اخیر مختلف ہو، تو یہاں پر عوامل کا اختلاف تو سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ابھی اس سے پہلے کوئی عامل آیا ہی نہیں تھا کہ جانی کی وجہ سے عامل کا اختلاف ہو، اور زید کے اوپر کوئی اعراب تھا ہی نہیں، اس کا سکون وقفی تھا، موقوف تھا، جانی کی وجہ سے اس میں اعراب پیدا ہوا تھا، تو مورب کے اخیر میں مختلف اعراب نہیں ہوئے بلکہ اعراب کا حدوث ہوا، اعراب کی پیدائش ہوئی، تو جو حکم مورب کا آپ نے بیان کیا وہ تو نہیں پایا گیا۔ لیکن اس اعتراض کا جواب آپ از خود دے سکتے ہیں یوں کہ جب آپ نے اس سے پہلے پڑھا وَحُکْمُهُ،
تو شارح نے کیا کہا؟ اے من جملت احکام المورب، یہ جو حکم بیان کیا جا رہا یہ مورب کا پورا حکم نہیں ہے، بلکہ ڈھیر سارے احکام میں ایک حکم ہے، اور یہ بڑا حکم ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زید اکیلے تھا، اس پر جا پہلی بار آیا، عوامل کا اختلاف نہیں ہوا، اور مورب کا اخیر مختلف نہیں ہوا، بلکہ وہاں پر اسم کے اوپر اعراب کا حدوث ہوا، پیدائش ہوئی، تو یہ انہی احکام میں سے ہے مورب کے جن کا مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے۔ حصر تو کیا نہیں کہ ہم سارے احکام بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک حکم ہے مورب کا۔ ہاں، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے مورب کا جو یہ حکم بیان کیا ہے کہ اس کا اخیر عوامل کے مختلف سے مختلف ہو، یہ اس میں مورب کے خاصہ شاملہ میں نہیں ہے کہ سارے مورب میں یہ چیز پائی جائے، بلکہ غیر شاملہ میں ہے، کہیں پایا جائے گا یہ حکم، کہیں نہیں پایا جائے گا۔ تو پہلی بار زید پر جب جانی آیا تو یہاں پر اختلاف عوامل ہے، نہ مورب کے اخیر میں اختلاف ہے، بلکہ حدوث اعراب ہے، تو یہ ایک دوسرا حکم ہے، اور وہ جو بیان کیا گیا وہ دوسرا حکم۔ اب ذرا آپ عبارت دیکھ لیں اعتراض کا اور جواب کا۔ جواب سے متعلق جو عبارت ہے وہ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَا يَتَحَقَّقُ الْاخْتِلَافُ لَا فِي آخِرِ الْمُورَبِ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ إِذَا رُكِّبَ بَعْضُ الْأَسْمَاءِ الْمَعْدُودَةِ الْغَيْرِ الْمُشَابَهَةِ لِمَبْنِيِ الْأَصْلِ مَعَ عَامِلِهِ ابتداءً۔ اگر آپ اعتراض کریں کہ اختلاف کا تحقق نہیں ہوگا، نہ تو مورب کے اخیر میں اختلاف ہوگا اور نہ عوامل میں اختلاف ہوگا، ہے نا؟ کب؟ اذا رکب بعض الاسماء المعدودہ الغیر المشابہہ لمبنی الاصل مع عاملہ ابتداءً۔ اختلاف کا تحقق مورب کے اخیر میں اور عوامل کے میں تب نہیں ہوگا جب بعض ایسے اسماء معدودہ جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہوں اپنے عامل کے ساتھ ابتداءً مرکب ہے نا؟ کیوں؟ اذ لا یترتب علیہ اختلاف الاعراب، کیونکہ وہاں پر اختلاف اعراب کا ترتب نہیں ہوگا۔ اختلاف تو تب ہوتا پہلے سے کوئی اعراب ہوتا اور اس کے بعد وہ بدل جاتا، لیکن جب پہلی بار عامل آیا ہے تو اختلاف نہیں ہوا، بل ہناک حدوث الاعراب، یہاں پر کیا ہے؟ اعراب کی پیدائش ہے، اعراب کا نیا نیا آنا ہے نا؟ کیسے؟ بدخول العامل، عامل کے دخول کے سبب سے۔ اس کا جواب جو دیا میں نے خلاصہ تو بیان کر ہی دیا کہ ھذا حکم آخر من احکام المورب، یہ مورب کے احکام میں ایک دوسرا حکم ہے اور اختلاف دوسرا حکم ہے۔ تو اب اگر دو حکموں میں سے کوئی ایک حکم دوسرے میں داخل نہ ہو تو اس میں کوئی فساد اور کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ مورب کے ڈھیر سارے احکام ہیں۔ فَإِنَّ لِلْمُورَبِ احکامًا کثیرا، مورب کے ڈھیر سارے احکام ہیں، لم تذکر ہا ہونا، جن ڈھیر سارے احکام کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے۔ فَلْيَكُنْ هَذَا الْحُكْمُ مِنْ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، تو ہو سکتا ہے یہ حکم اسی قبیل سے ہو۔
غایت الامر ان ھذا الحکم لا یکون من خواصہ الشاملہ، زیادہ سے زیادہ بات یہ ہوگی کہ یہ والا حکم یعنی عامل کے آنے سے اعراب کے پیدا ہونے کا حکم یہ خواص شاملہ میں نہیں ہوگا، یا یوں کہیے کہ جو حکم ہم نے بیان کیا ہے وہی زیادہ ظاہر ہے کہ جو حکم ہم نے بیان کیا کہ عوامل کے اختلاف سے مورب کا آخر مختلف نہ ہو، یہ والا حکم خواص شاملہ میں نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم وہاں نہیں پایا گیا جہاں کوئی اسم پہلی بار عامل سے مرکب ہو اور اس کے اندر اعراب پیدا ہوا ہو، ہے نا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، پہلے وہ عبارت آپ غور سے سن لیں۔ الاعراب ما اے حرکت او حرف اختلف آخرہ اے آخر المعرب من حیث ہوا معرب ذاتاً او صفتاً بہ اے بتلک الحرکت او الحرف، وحین یراد بما الموصولۃ الحرکت او الحرف لا يرد العامل والمعنى المقتضی ولو ابقیت علی عمومها خرج بالسببیۃ المفہومۃ من قوله به فإن المتبادر من السبب هو السبب القریب والعامل والمعنى المقتضی من الاسباب البعیدہ وبقید الحیثیت خرج حرکت نحو غلامی لأنه معرب على اختیار المصنف، لیکن اختلاف هذه الحرکت على آخر المعرب ليس من حيث أنه معرب بل من حيث أنه ما قبل ياء المتکلم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے عبارت کا سلیس ترجمہ پیش کروں، عبارت کی اختصار کے ساتھ توضیح کر دے رہا ہوں۔ معرب کا اس سے پہلے حکم بیان کیا کہ عوامل کے اختلاف سے اس کا آخر مختلف ہوتا ہے، لیکن معرب کے اخیر میں جو اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف میں دو چیزوں کا دخل ہوتا ہے، عامل کا بھی دخل ہوتا ہے اور اعراب کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عامل کی بھی تعریف کی جائے اور اعراب کی بھی تعریف کی جائے۔ عامل اور اعراب کی تعریف میں پہلے اعراب کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ اعراب یہ سب سے قریبی وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے۔ اختلاف کیسے ہوتا ہے وہ ساری تفصیلات جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حقیقتاً ہوتا ہے، حکماً ہوتا ہے، ذاتاً ہوتا ہے، صفتاً ہوتا ہے اور لفظاً ہوتا ہے اور تقدیراً ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات یہاں بھی ملحوظ خاطر رہیں گی۔ اعراب کی تعریف میں جو ما ہے، شارح نے اس ما کی
تشریح شے سے نہ کر کے حرکت یا حرف سے کی ہے۔ حرکت یا حرف سے ما کی تفسیر کرنے کا مقصد شارح کا ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اعراب کی جو تعریف کی ہے وہ دخول غیر سے مانے نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کی بنیاد پر مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے وہ عامل بھی ہوتا ہے اور وہ معنی بھی ہوتا ہے جو اعراب کا مقتضی ہے۔ آگے آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ وہ معنی جو اعراب کا مقتضی ہوتا ہے وہ فاعلیت کا معنی ہے، مفعولیت کا معنی ہے، اضافت کا معنی ہے، اور یہ تینوں معانی مورب کے اندر عامل کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب مورب کا آخر عامل کی وجہ سے بھی مختلف ہوتا ہے اور اس معنی کی وجہ سے بھی مختلف ہوتا ہے جو اعراب کا مقتضی ہے، تو اب اگر مورب کی تعریف میں جو ما ہے اس سے مراد مطلق شے لے لیں تو یہ عامل اور معنی مقتضی للاعراب پر بھی تعریف صادق آئے گی اور اعراب کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں رہے گی۔ شارح نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ ما سے مراد شے نہیں ہے کہ تعریف عامل اور معنی مقتضی للاعراب پر صادق آئے، بلکہ ما سے مراد خاص حرف یا حرکت ہے۔ تو جب حرف یا حرکت ہے اور عامل حرف نہیں ہے اور حرکت نہیں ہے، اس لیے عامل جو ہے یہ اور معنی مقتضی للاعراب یہ اعراب کی تعریف سے خارج رہیں گے۔ اب بظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عامل صرف اسم فعل نہیں ہوتا، حرف ہوتا ہے۔ وہ عامل جو اسم اور فعل ہو یہ تعریف تو اس پر صادق نہیں آئے گی لیکن وہ عامل جو حرف ہوتا ہے اعراب کی تعریف اس پر صادق آئے گی۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے حرف دو معنی پر بولا جاتا ہے کیونکہ حروف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حروف مبانی اور نمبر ایک دو حروف معانی۔ حروف معانی وہ حروف ہوتے ہیں جن حروف کی وضع معنی کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور یہی حرف وہ حرف ہے جو کلمہ کے اقسام میں اسم اور فعل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسری قسم جو حروف مبانی ہے، یہ حروف مبانی وہ حروف ہوتے ہیں جن سے کوئی کلمہ مرکب ہوتا ہے۔ یہاں پر اعراب کی تعریف میں جو حرف بولا گیا ہے اس حرف سے مراد حروف مبانی والا حرف ہے، حروف معانی والا حرف نہیں ہے، اور عامل جو حرف ہوتا ہے نا وہ حروف معانی والا حرف ہوتا ہے، حروف مبانی والا حرف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جواب کہ آپ نے تعریف میں جو ما کا لفظ ہے الاعراب و ما، یہ جنس ہے تعریف میں، اور جنس کے مناسب عموم ہوتا ہے نہ کہ خصوص، اور آپ نے اس جنس کے اندر تخصیص پیدا کر کے ما سے مراد شے کی بجائے حرف یا حرکت لے لی، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس کا وہ جواب بہتر ہے جو دوسرے نمبر پہ شارح نے اپنے قول
ولو ابقیت علی عمومہا سے دیا ہے کہ ماں سے مراد حرف یا حرکت لے کے ماں کی جنسیت میں تخصیص پیدا نہ کی جائے، بلکہ ماں سے مراد شے لیا جائے اور عام لیا جائے، اور یہی اس کے جنس ہونے کے مناسب ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ اور ماں سے مراد ہم نے شے لے لی، لیکن اخیر میں جو اعراب کی تعریف ہے بہی کہ جس کے سبب سے مورب کا آخر بدلے، یہ با سببیت کے لیے ہے، اور سبب سے مراد سبب قریب ہے نہ کہ سبب بعید۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مطلق کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو جب کسی چیز کو کسی چیز کا سبب قرار دیا جائے تو اس میں بھی وہ سبب مراد ہوگا جو سبب کا فرد کامل ہوتا ہے، اور سبب کا فرد کامل وہ سبب قریب ہوتا ہے جو مسبب سے براہ راست جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ابن کا سبب باپ بھی ہے، لیکن اس باپ کا سبب اس ابن کا دادا ہے، تو اب ابن کے وجود کا سبب جیسے اب ہے ویسے اب الاب بھی ہے، لیکن جب اب بولا جائے گا تو اس سے بلا واسطہ سبب جو باپ ہے وہی مراد ہوگا، اور دادا مراد نہیں ہوگا۔ تو اس میں مورب کے اخیر میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے عامل بھی سبب بنتا ہے اور وہ معنی بھی سبب بنتا ہے جو اعراب کا مقتضی ہے، لیکن جو سبب قریب ہے مورب کے اخیر کے اختلاف کا وہ اعراب ہے، عامل اور معنی مقتضی للاعراب نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم سبب قریب مراد لیں گے تو عامل اور معنی مقتضی للاعراب اس سے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عامل کی بنیاد پر اسناد ہوتا ہے، عامل کی بنیاد پر اسناد پیدا ہوتی ہے، اور اسناد کی بنیاد پر اعراب کا معنی مقتضی پیدا ہوتا ہے، اور معنی مقتضی اعراب کو معنی مقتضی للاعراب یہ اعراب کو چاہتا ہے اور اعراب پیدا کرتا ہے اختلاف اخیر، مورب کے اخیر کے اختلاف کو۔ تو عامل اور مورب کے اخیر کے اختلاف کے مابین تین واسطے ہوئے، اور معنی مقتضی اور اختلاف کے مابین ایک واسطہ ہوا، تو یہ دونوں اسباب بعیدہ ہوئے، جبکہ اعراب اور اختلاف کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اعراب یہ سبب قریب ہوا۔ اعراب کی تعریف میں جو کہا ہے کہ جس کے ذریعے مورب ہونے کی حیثیت سے مورب کا آخر بدلے تب وہ اعراب ہوگا، اور اگر کسی اور حیثیت سے مورب کا آخر بدل جائے تو اس کو اعراب نہیں کہیں گے۔ یہ عبارت بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اعراب کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے، کیونکہ غلام جب اکیلے ہو تو وہ کیا ہے، مبنی ہوتا ہے مصنف کے نزدیک، لیکن جب ہم نے اس کی اضافت کر دی یا کی طرف تو غلامی ہو گیا، اور یائے متکلم کی طرف مضاف ہونے سے مصنف کے نزدیک کوئی اسم مبنی نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے نزدیک ہو جاتا ہے لیکن مصنف کے نزدیک
یہ غلام پہ جو حرکت آئی کسرہ کی یا کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، تو یہ یا کی طرف مضاف ہونے سے غلام مورب ہی رہا، مبنی نہیں ہوا، تو اس کا آخر بدلا کہ ساکن سے اس پر کسرہ کی حرکت آ گئی، تو اب اس کو اعراب کرنا چاہیے، حالانکہ یہ اعراب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اعراب اگر عامل آ جائے، مثلا جانی غلامی، تو تقدیری، یا مررتو بے غلامی، تو وہاں پر اعراب تقدیری مانا جاتا ہے، لفظی نہیں مانا جاتا، حالانکہ لفظ میں اعراب موجود ہے۔ تو کہا کہ دیکھیے غلام پہ جو حرکت آئی ہے کسرہ کی، یہ مورب ہونے کی حیثیت سے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ یا کے ماقبل ہونے کی وجہ سے اس پر یہ حرکت آئی ہے، تو مورب ہونے کی حیثیت سے نہیں آئی، بلکہ یائے متکلم سے پہلے ہونے کی حیثیت سے آئی۔ اچھی بات ہے۔ ذاتن یا صفتن مختلف ہو، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی پوری تفصیل اور تقریر مورب کے حکم کا بیان جہاں اس سے پہلے ہوا ہے وہاں ہم کر چکے ہیں۔ جب آپ یہ تشریح سماعت کر چکے تو اب عبارت کا ایک نظر میں ترجمہ دیکھ لیں۔ الاعراب ما اے حرکت او حرف، اعراب اس حرکت یا حرف کو کہتے ہیں، اختلف آخرہ بہ، مورب کا آخر مورب ہونے کی حیثیت سے ذاتن یا صفتن جس کے ذریعے مختلف ہو، بے ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع حرکت یا حرف ہے جو ما سے مراد ہے، اور جب مائے موصولہ سے مراد حرکت یا حرف ہے تو عامل اور معنی مقتضی للاعراب سے اعتراض نہیں پڑے گا۔ اعتراض پڑھنے کا مطلب یعنی اعراب کے تعریف کے معنی ان دخول الغیر ہونے کا جو اعتراض پڑے گا، اگر ما سے مراد ہم حرکت یا حرف لے لیں تو یہ اعتراض نہیں پڑے گا۔ وَلَوْ أَبْقَيْتَ عَلَىٰ عُمُومِهَا، اور اگر ما کو تم اپنے عموم پر باقی رکھو تو عامل اور معنی مقتضی للاعراب خارجا، یہ تثنیہ کا صیغہ، او دونوں، کون دونوں؟ عامل اور معنی مقتضی للاعراب اس سببیت کی بنیاد پر نکل جائیں گے اعراب سے، جو سببیت ماتن کے قول بے ہی سے سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ سبب سے متبادر سبب قریب ہے، اور عامل اور معنی مقتضی یہ اختلاف کے اسباب بعیدہ میں سے ہیں۔ اور حیثیت کی قید جو لگا دی کہ مورب ہونے کی حیثیت سے مورب کا آخر بدلے، یہ غلامی جیسے اسما کی حرکت نکل جائے گی، جیسے غلامی پہ جو کسرہ کی حرکت ہے غلام پہ، وہ حرکت نکل جائے گی، اس کو اعراب نہیں کہیں گے، اس لیے کہ غلامی یہ یائے متکلم کی طرف منسوب ہونے سے مبنی نہیں ہوا ہے، بلکہ مورب علی اختیار المصنف، مصنف کے اختیار پر وہ مورب ہے، لیکن اس حرکت کا مورب کے اخیر پر یہ حرکت، اس حرکت کا اختلاف مورب کے اخیر پر اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ مورب ہے، بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ یائے متکلم سے پہلے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔